الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بھائی، رمضان کے مبارک دن اور بہت مبارک راتیں اللہ کی رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کی اپنے گناہگار بندوں کی ایسی راتیں سال بھر میں نہیں ہیں۔ دن بہت متبرک ہیں، لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ دن ذی الحج کے مہینے کے ابتدائی جو 9 دن ہیں، وہ دن بہت مبارک دن ہیں۔ اللہ کو اپنے بندوں کے اعمال صالحہ خاص طور پر ان دنوں میں بہت پسند ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں رمضان سے زیادہ اللہ کے یہاں برکت اور پسندیدگی کے دن وہ ہیں، لیکن راتیں تو بہرحال رمضان کی تمام سال کی راتوں سے زیادہ متبرک اور بندوں کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے۔ لیکن اب اللہ نے ہماری تقدیر سے یہ سعادت ہمیں عطا فرمائی تھی، زندگی دی، اور رمضان کے اس مہینے کے دن اور رات ہم نے گزارے، جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی عبادت کر سکے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہم نے۔ اب آج رمضان کا ہو سکتا ہے کہ آخری دن ہو، وہ رحمت عنایت جو اللہ کی برس رہی تھی، رات اور دن برس رہی تھی، اور اللہ کے بندے اپنی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے
جو اللہ نے مقدر فرمائی تھی اس سے حصہ بھی حاصل کر رہے تھے، اب وہ گزر رہی ہے، ختم ہو رہی ہے۔ تو کسی کو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ خدا کی رحمت کے دن اور رات بیت گئے۔ اب 9-11 مہینے ایسے ہیں کہ جس میں اللہ کی رحمت نہیں ہے۔ ایسی بات سوچنا غلط ہے۔ اللہ تو رحیم ہے، ہمیشہ سے رحیم ہے، آج بھی رحیم ہے اور ہمیشہ رحیم رہے گا۔ یہ تو اس کی صفت ہے کہ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اور ہم روزانہ خدا توفیق دیتا ہے تو نماز میں اس کا اقرار کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ یہ دن اور رات بیت گئے تو اب رحمت خداوندی بھی ختم ہو گئی، اب آئندہ سال رمضان آئیں گے تو پھر رحمت کا دور چلے گا۔ یہ غلط ہے۔ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے اس نے طریقے جو متعین کیے ہیں وہ سال بھر کے لیے ہیں، رہتی دنیا تک کے لیے ہیں، دن اور رات کے لیے ہیں، سفر اور حضر کے لیے ہیں۔ آدمی کہیں بھی ہو، کسی بھی وقت ہو، اللہ کی رحمت کے دروازے چوپٹ کھلے ہوئے ہیں۔ ہماری کمزوری ہے کہ ہم دنیا کی محبت میں لگ کر اللہ کے اس فیض سے فائدہ نہ حاصل کر سکیں، یہ ہماری بدبختی کی بات ہے، ورنہ اللہ کی رحمت ہر وقت کھلی ہوئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی وقت اور کسی جگہ رحمت خداوندی جوش پر ہوتی ہے۔ اللہ تعالی لٹا رہا ہوتا ہے رحمت کو۔ کچھ وقت ایسے آتے ہیں کہ رحمت کا دریا بہ رہا ہے، مگر جس جوش کے ساتھ رمضان میں بہ رہا تھا وہ جوش نہیں ہے۔ لیکن دریا تو 12 مہینے دنیا کی ابتدا سے آخر تک رحمت کا بہ ہی رہا ہے، وہ رکنے والا نہیں ہے۔ اس لیے مومن کو اللہ کا ذکر کر کے، نمازیں پڑھ کر، قرآن پڑھ کر، صدقہ کر کے، روزہ رکھے، بقدر استطاعت اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھانا، اس کے اندر کوئی کمی اور رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ تو ہمیشہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ کا اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہونا، ان کی دعاؤں کو قبول کرنا، ان کے استغفار اور گناہوں کی مغفرت کی بھیک کو قبول کرنا، ان کے گناہوں کو معاف کر کے اپنی رحمت کی چادر میں لینا، یہ تو ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ کھلی رہیں۔ یہ نہ سمجھنا چاہیے
کہ جو کچھ رمضان میں کر رہے تھے وہ رمضان کی خصوصیت تھی، نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہر مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے، اور رمضان سے ایک مہینہ پہلے تو بہت روزے رکھتے تھے، جیسے یوں کہا جائے کہ گویا کے متواتر روزے رکھتے تھے۔ رمضان کے بعد 6 روزے جن کو شش عید کہتے ہیں ان کو رکھنا بھی ثابت ہے، اور مہینوں کے ابتدا میں 3 دن، کبھی آخر میں 3 دن، کبھی درمیان میں 3 دن، کبھی ہفتے کے اندر 2 دن، یہ روزے ہمیشہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت۔ گزر گیا رمضان، گزر گیا، بلکہ میں نے کہا تھا کہ رمضان کے اندر جو مشغلے تھے عبادت کے، رمضان کے بعد اگر وہ جاری رہتے ہیں تو یہ دلیل اس بات کی ہے کہ اللہ نے رمضان میں ان مشغلوں کو، قرآن کے پڑھنے کو، روزہ رکھنے کو، تہجد کے پڑھنے کو، اللہ کی یاد میں رونے کو جو رمضان میں کیا تھا اسے قبول فرما لیا۔ تبھی تو رمضان گزر جانے کے بعد بھی اس کی سعادت برابر چالو ہے، میسر ہے۔ یہ نہیں کہ رمضان گزرا تو تہجد غائب، قرآن کا پڑھنا ختم، روزے رکھنا ختم۔ بیماری ہے تو الگ بات ہے، ورنہ مہینے میں کم سے کم 3 دن، ورنہ ہر ہفتے میں 2 دن، اور خدا توفیق دے اس سے بھی زیادہ قرآن کی تلاوت۔ جتنی توفیق ہو جائے پڑھتا رہے آدمی، پڑھنا نہیں آتا تو سورہ فاتحہ الحمد شریف یاد ہے، اسی کی تلاوت کرتا رہے، قل هو اللہ احد یاد ہے، اسی کی تلاوت کرتا رہے۔ تہجد میں اٹھنے کی کوشش کرے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر توفیق ہوتی ہے سال بھر تو یہ نشانی ہے اس بات کی کہ جو رمضان میں کیا تھا اللہ نے قبول فرما لیا۔ اور اگر رمضان گزرا اور سب کچھ چھوٹ گیا یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ اس لیے اس کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، خاص طریقے پر اللہ کا ذکر کرنے والے کو۔ جو سلسلہ رمضان میں ہے پوری کوشش کر کے اس سلسلے کو ذکر کے، عبادت کے، تہجد کے، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانے کے، اللہ سے توفیق کی بھیک مانگنے کے سلسلے کو تھمنے اور رکنے نہ دے۔ اگر زندگی میں اس کو اتار لیا تو اس سے اللہ کی عبادت میں لذت، چاشنی اور اس کی قربت انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ میں نے اسی لیے ایک حدیث قدسی آپ کے سامنے پڑھی تھی جس میں اللہ تعالی اپنے بندوں پر اپنی رحمت کو کس طرح نچھاور کرتا ہے وہ کسی دن اور مہینے کے ساتھ خاص نہیں۔
اللہ فرماتا ہے اے آدمی تو جب تک مجھ سے مانگتا رہے گا، بھیک مانگتا رہے گا، چاہے رمضان ہو، شوال ہو، ذیقعد ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، کوئی بھی دن ہو، جمعرات اور جمعے کی بھی خصوصیت نہیں ہے، اسی مہینے کی خصوصیت نہیں ہے، جب بھی مانگے گا تو میری شرط ہے آس لگا کر مانگے گا، دل کی غفلت سے نہیں، بلکہ میرے سامنے ہاتھ اٹھائے گا، بھیک مانگے گا اس آس اور امید کے ساتھ کہ اے اللہ میرے درد کی دوا کوئی دینے والا نہیں ہے تیرے سوا، میرے درد کو دیکھنے والا، میرے درد کو سننے والا، دل کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی باتوں کا جاننے والا، اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں، تیری دعا کو قبول کرنے والا بس تو ہی ہے، اس امید کے ساتھ مانگے گا غفرت لک علی ما کان، تیرا عمل کتنا ہی خراب ہو میں اس کو معاف کر دوں گا، مغفرت کر دوں گا۔ اللہ کو یہ بہت پسند ہے، اللہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے کہ اللہ کے بندے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کے سوا میری طلب کو کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ آدمی جب ہاتھ اٹھا کر بھیک مانگتا ہے اور اللہ یہ جانتا ہے کہ اس کے دل میں اخلاص ہے، یہ اس یقین کے ساتھ مجھے یاد کر رہا ہے کہ میرے سوا کوئی اس کے درد کا درمان نہیں ہے، اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ یہ بندہ میرا جانتا ہے کہ میں ہی اس کے درد کی دوا دے سکتا ہوں، اللہ بہت خوش ہوتا ہے، خوش ہو کر کے کیا دے گا؟ فرماتے ہیں میں تیرے گناہوں کی بخشش کر دوں گا۔ یہ سال بھر ہے، رمضان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، رمضان کی رات اور دن اس اعتبار سے کہ یہ روزہ اللہ اس کو قیامت کے دن زبان دیں گے، بولنے کی طاقت دیں گے، اور یہ اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ میں نے اس کو رمضان کے دنوں میں خاص طور پر بھوکا اور پیاسا رکھا ہے، اے اللہ میں اب شفاعت کرنے والا اس کی مغفرت کی تیرے پاس آیا ہوں، میری شفاعت کو قبول فرما دے۔ یہ صحیح ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رمضان کے علاوہ جو روزے ہیں تو وہاں کا روزہ گونگا ہوگا، بولے گا نہیں، وہ روزہ بھی اللہ سے شفاعت کی بھیک مانگے گا اور وہ اجازت دیں گے، اور وہ اللہ کے بندے کی شفاعت کرے گا۔ دعا مانگنے پر مقبولیت یہ کوئی رمضان ہی کی خصوصیت نہیں۔ پھر دوسری چیز فرماتے ہیں اے آدمی اگر تو نے اتنے گناہ کیے کہ تیرے گناہ آسمان تک پہنچ گئے، پہاڑ بن گیا، اتنے بے حد و حساب اور ان گنت گناہ کرنے کے بعد بھی
اگر تو سچے دل سے مجھ سے استغفار کرے گا، اپنے گناہوں کے پہاڑوں کی معافی کی درخواست کرے گا تو میں تیرے گناہوں کے پہاڑ بھی معاف کر دوں گا۔ کوئی رمضان کی خصوصیت نہیں ہے۔ اللہ تو ہمیشہ اور ہر گھڑی رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے، اپنے بندوں پر کرم کی بارش کرنے والا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ رحمت کا طوفان وہ رمضان میں چلتا ہے، آندھی چلتی ہے، مگر رحمت 12 مہینے اللہ کی اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہے۔ پھر تیسری چیز فرماتے ہیں، یا ابن آدم، اے آدمی، اگر تو موت کے وقت میرے پاس اتنے گناہ لے کر آیا، اتنے گناہ لے کر آیا، اتنے گناہ لے کر آیا کہ میری ساری زمین تیرے گناہوں سے بھری ہوئی، دنیا میں جہاں گیا، جہاں پہنچا، میری زمین کو گناہوں سے کالا کر دیا، لیکن میری ایک شرط ہے، ثم اتیتنی لا تشرک بی شیئا، جس وقت تیری جان نکل رہی تھی، مر رہا تھا، اس وقت تو میرا کسی کو میرا شریک نہیں بناتا تھا، لا الہ الا اللہ کا ماننے والا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد کو بھی رسول اللہ مانتا تھا، لیکن اللہ نہیں مانتا تھا کہ میرا شریک بنائے کسی۔ اگر تو نے میری اس شرط کو پورا کر دیا تو زمین بھر کر گناہ لے کر میرے پاس آیا ہے موت کے بعد، میں زمین بھر کر مغفرت لے کر تیری طرف آؤں گا۔ موت تو آدمی کی کوئی رمضانی میں تھوڑی آتی ہے، رمضان کی موت تو بڑی سعادت ہے، لیکن موت تو 12 مہینے میں جس وقت بھی مقدر ہے۔ اسی خدا کی رحمت آدمی کی موت کے وقت دیکھ رہی ہے کہ یہ موت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے عقیدے پر ہوئی نہیں ہوئی، اگر ہوئی ہے اور موت زبان چلی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو مغفرت کے دروازے تو اسی وقت کھل گئے۔ اب اللہ اس کی طرف متوجہ ہوگا رحمت اور مغفرت لے کر، چاہے کسی دن بھی موت آئے، کسی مہینے میں بھی آئے، کوئی رمضان کے اس سے پتہ چلتا ہے کہ رحمت خداوندی کا دروازہ 12 مہینے کھلا ہوا ہے۔ رمضان کی خصوصیت نہیں ہے، یہ صحیح ہے کہ رحمت کا جو طوفان اڈیلا جاتا ہے، امنڈتا ہے، اس کے لیے اللہ نے رمضان کو اور خصوصیت سے رمضان کے آخر عشرے کے دن اور راتوں کو
اللہ نے خاص فرما دیا ہے۔ یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے علاوہ جو دوسرے مہینے اور دن ہیں ان میں رحمت نہیں ہے۔ نہیں، رحمت تو اللہ کی ہر وقت، ہر زمانے، ہر موسم، ہر مہینے، ہر دن اور ہر رات۔ اس لیے ذکر کرنے والے کو اللہ کی اس رحمت کا خیال کر کے، خیال باندھ کر، مضبوط کر کے اللہ کی یاد پابندی کے ساتھ ہمیشہ کرنی چاہیے، اور اس طریقے سے کرنی چاہیے جس طریقے سے اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ پابندی کے ساتھ دل کو دنیا سے سمیٹ کر صرف اللہ کی طرف لگا کر اپنے دل کی گہرائیوں سے اخلاص کے ساتھ کہ اے اللہ صرف تیری رضا ہی کے لیے کر رہا ہوں۔ اللہ کا ذکر ہمیشہ کرنا چاہیے۔ اگر یہ خیال کرے گا کہ رمضان گزر گیا، سب ختم ہو گیا، تو اس کا خطرہ ہے کہ کہیں خدا نخواستہ رمضان کا کیا دھرا بھی اکارت۔ اس کا خیال رکھنا چاہیے، اللہ سے اس کی دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ اس توفیق کو جو رمضان میں عطا فرمائی ہے، اس کو استمرارن پابندی کے ساتھ برابر اس توفیق کو باقی اور جاری رکھے، تاکہ ہم اپنی آخرت کو آباد کر سکیں، اللہ کی رحمت کے زیادہ سے زیادہ مستحق ہو سکیں۔ اس لیے کہ ہر دن موت سے قریب کرنے والا ہے، آخرت کو ہم سے قریب کرنے والا ہے، قیامت کو قریب کرنے والا ہے۔ ہر آدمی کو موت کی ہر آنے والے دن میں گزشتہ دن کے مقابلے میں زیادہ فکر کرنی چاہیے کہ موت مزید ایک دن قریب ہو گئی۔ اس کی ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے اور یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ اگر رمضان مقدر ہے اور زندگی ہے تو دین و ایمان کی پر مضبوطی سے جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر موت مقدر ہے تو اچھی موت حسن خاتمہ عطا فرمائے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے نوازے، خیرات و برکات سے نوازتا رہے، اپنے ذکر کی پابندی کے ساتھ توفیق ہر ایک کو عطا فرمائے، شرور و فتن سے صلی اللہ علیہ وسلم۔